بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محتمم مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کا دوسرا سفر، یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک صومعہ کے قریب ٹھہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ آواز سن کر قافلے کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا اور وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے کتب سماویہ کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزماں کے جو علامات اور خط و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت، نجابت وغیرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوشیدہ نہ تھی۔ اگرچہ مکہ کے شرفاء و عمرہ میں سے ہر ایک خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کا آرزو مند تھا، مگر انہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعہ اور یہ روایت دیگر عاتقہ بن عبد المطلب کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی اس رشتہ کو منظور کر لیا۔ ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ صادق اور الامین کا خطاب نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ تمام ملک عرب میں آپ کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ تمام ملک عرب میں ایک آپ ہی کی ذات تھی جو الصادق یا الامین کی مشار الیہ سمجھی جاتی تھی اور انہی ناموں سے لوگ آپ کو پہچانتے اور یاد کرتے تھے۔ مسز اینی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسفیکل سوسائٹی کی پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی قائم کی ہے وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین، بڑا دیانتدار کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلموں دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ تجدید حلف الفضول، کسی پرانے زمانہ میں ملک عرب کے بعض شخصوں نے مل کر آپس میں یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی طرف داری اور ظالم کا
کا مقابلہ کریں گے۔ اس جماعت میں جس قدر اشخاص شامل تھے، اتفاقاً ان سب کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے ان کے اس عہد کو حلف الفضول کے نام سے تعبیر کرنے لگے۔ یہ جماعت اب ملک عرب میں باقی نہ رہی تھی، مگر اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا تھا۔ حرب فجار کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس تحریک کو پھر از سر نو تازہ کیا جائے۔ چنانچہ بعض اشخاص نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس قسم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو اس زمانے میں لڑکے ہی تھے، شریک تھے۔ اب جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بدامنی، مسافروں کے لٹنے، ضعیفوں اور غریبوں پر زبردستوں اور امیروں کے ظلم کرنے کا حال بیان فرما کر ان سب باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل ہو گئے، مگر اس انجمن کے ہر ایک ممبر کو یہ اقرار کرنا پڑتا تھا کہ ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، غریبوں کی امداد کیا کریں گے، زبردستوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ اس انجمن کے ذریعہ مخلوق خدا کو بہت کچھ نفع پہنچنے لگا تھا۔ زمانے نبوت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ بھی کوئی اس معاہدے کے نام سے مجھ کو بلائے اور مدد طلب کرے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ قبائل قریش میں آپ کا حاکم مقرر ہونا۔ خانہ کعبہ میں کسی بد احتیاطی کے سبب آگ لگ گئی تھی جس کے صدمہ سے دیواریں بھی جا بجا شق ہو گئی تھی۔ قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو منہدم کر کے پھر از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس رائے پر تو سب کا اتفاق ہوگا، لیکن کھڑی ہوئی عمارت کو منہدم کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا اور سب ڈرتے تھے۔ آخر سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے اس کام کو شروع کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل اس انہدام کے کام میں شریک ہو گئے۔ اسی زمانہ میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹوٹ کر ناکارہ ہو گیا۔ اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے اپنے معتمد آدمیوں کو بھیج کر اس جہاز کی لکڑی خرید لی اور کارآمد لکڑیاں اونٹوں پر لاد کر مکہ میں لے آئے۔ یہ لکڑی خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرتے ہوئے جب تعمیر ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچی تو پھر تعمیر شروع کر دی۔ چونکہ چھت کے لیے پوری لکڑی نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا، بلکہ ایک طرف تھوڑی جگہ چھوڑ دی۔ اب تعمیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ حجر اسود رکھا جائے۔ قبائل قریش میں ایک سخت فساد اور جنگ عظیم کے سامان پیدا ہو گئے۔ یہ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ ہر ایک قبیلہ کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں۔ قبائل میں ایک دوسرے کے خلاف ضد پیدا ہو گئی اور ہر طرف سے تلواریں کھنچ گئی۔ بنو عبد الدار مرنے اور مارنے پر قسم کھا بیٹھے۔ اس جھگڑے میں 5 روز تک تعمیر کا کام بند رہا۔ آخر قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور ایک مجلس منعقد کی گئی۔ اس مجلس میں ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو حاکم مقرر کیا جائے۔ وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضامند ہو جائیں۔ لوگوں نے نگاہ اٹھا کر جو دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے۔ سب نے آپ کو دیکھتے ہی الامین الامین پکارا اور کہا آپ کے فیصلے پر ہم رضامند ہیں۔ آپ اس مجلس میں داخل ہوئے تو سب نے معاملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں چاہیں فیصلہ کر دے، ہم آپ کے فیصلہ پر رضامند ہیں۔ یہ ذرا سوچنے اور غور کرنے کا موقع ہے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس زمانے کی رسم کی موافق مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت و شرف کے معاملہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے میں سب مطمئن ہیں۔ جو دلیل اس